اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج ہم لوگ مسجد عباد الرحمن یلار نگر پیرمپیٹ میں ایک دینی اصلاحی پروگرام میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی مجھ سے پہلے مولوی حفیظ الرحمن صاحب عمری مدنی زبان کی حفاظت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائے۔ اس تقریر کے بعد مزید میری تقریر کی ضرورت تو نہیں تھی، اب چونکہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے بھی کچھ بولنا ہے، اور یہ مسجد عباد الرحمن میں آج پہلی بار آیا ہوں، بہت بار سنا ہوں لیکن آنے کا موقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو لوگ اس مسجد کے لیے شروع سے کام کیے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اسے خریدنے کے لیے، اس کے لیے بڑی کوششیں کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے اور اس مسجد کو بہت جلد مسجد کی شکل میں، مضبوط شکل میں اس مسجد کو تعمیر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب بخشے۔ محترم حضرات، ابھی اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے رشتہ داری سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رشتہ داری کی اہمیت کیا ہے اور رشتوں کی حفاظت کیسے کرنا ہے، چونکہ ہمارے رشتے جو ہیں کچے دھاگے کی طرح ہیں، رشتوں میں بگاڑ آتا ہے، رشتوں کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے، دوستیاں کم ہو رہی ہیں اور خاص کر رشتوں کے اندر فرق پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی گئی، اس میں اللہ کا حکم ہے کہ قرابت داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرنا۔ قرابت دار سے مراد قریبی رشتہ دار، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے ددیال کا رشتہ بھی ہے، ننیال کا رشتہ بھی ہے، خونی رشتے ہیں یہ سب، سسرالی رشتہ بھی ہے، اسی طرح دودھ کا رشتہ بھی ہے، رضاعت کا رشتہ بولتے ہیں اسے۔ یہ سارے رشتے بڑے محترم ہیں۔ ان رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا، انہیں پکڑ کے رکھنا، جما کے رکھنا، اور ہر اچھے میں برے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا، رنجشوں سے پاک رہنا، تعلقات کو بگاڑنے سے محفوظ رہنا، یہ سب ہمارا ایک اہم ذمہ ہے۔ یہ خاص کر رشتہ داری جو ہے، جب اللہ نے اسے بنایا اور پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک کر کے کہنے لگا، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتے کو جب اللہ بنایا، پیدا کیا تو یہ رشتہ جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گیا، کہنے لگا جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے، جو مجھے کاٹ دیتا ہے، رشتے کو ختم کرتا ہے، اللہ اسے ختم کر دے۔ اس لحاظ سے رشتہ داری بہت اہم چیز ہے۔ جو آدمی رشتے کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جو رشتے کو بگاڑے گا، رشتے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یا رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے وعید ہے۔
اللہ اسے دنیا میں ہی رشتے کو ختم کر دے گا۔ اس لحاظ سے یاد رکھو، ہم میں سے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ہے رشتہ سب کے ساتھ۔ ہمارے خاندان میں خونی رشتہ بھی ہے، نسبی رشتہ بھی ہے، بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، چاچا کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، پھوپھیوں کا رشتہ ہے، خالاؤں کا رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، کچھ لوگ دودھ کا بھی رشتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم یہ رشتہ۔ بچپن میں بعض لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو کسی کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں، دودھ پینے والا بچہ رہتا ہے، اور ماں جو ہے کسی کام سے باہر گئی، اس کے آنے تک بچہ بھوک سے رونے لگا، تو اس بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر ایک عورت جو ہے فوراً اٹھا کر کے دودھ پلانے والی دودھ پلا دیتی ہے، تو اس سے بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، اس کو بولتے ہیں رضاعت کا رشتہ۔ حدیث میں آتا ہے تحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، دودھ پلانے سے وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں، محترم رشتے قائم ہوتے ہیں جو نسب کے رشتے ہیں۔ تو دودھ پلانا یعنی کم سے کم 5 بار بچہ کسی عورت کے چھاتی سے لگ کر دودھ پیا، 5 مرتبہ منہ میں لے کر چھوڑا، دودھ پیا، تو چاہے کم پیا یا زیادہ پیا، 5 بار چوس لیا، اور وہ 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پیا، تو رشتہ یہاں سے ماں کا رشتہ ہو گیا، وہ بچے کا اور اس عورت کا، اس کے شوہر کا، پھر اس کے بچوں کا، سب جو ہے رشتے رضاعت کے رشتے ہو جاتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، کچھ لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بھی رشتہ قابل احترام ہے، جس طرح خونی رشتے ہیں اسی طرح رضاعت کے رشتے بھی محترم ہوتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا ان رشتوں کا احترام کرو۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو ضرورت پر، اور اس اللہ سے ڈرو رشتے کو کاٹنے سے، والارحام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے تم پر۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ نے خاص کر رشتوں کی حفاظت کا حکم فرمایا، نیک لوگوں کی صفت اللہ نے بتائی۔ اور جو حدیث پڑھی گئی بہت اہم حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب ان یبسط لہ فی رزقی، جو چاہتا ہے روزی میں برکت چاہیے، روزی میں برکت چاہیے اور عمر میں بھی برکت چاہیے، دونوں چیزیں آپ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ، رشتوں کو جوڑے وہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو، آپ کماتے تو ہیں لیکن برکت کا معاملہ بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی، کیا کما کو بھی جو سکون نہیں، کیا کما کو بھی ضرورتیں پورے ہوتے نہیں، کمائی اچھی ہے خرچہ بہت زیادہ ہے، کیا بھی بچتا نہیں کیا بھی نہیں۔ آپ یہ نسخہ آزماؤ، رشتہ داری میں ہمارا کتنا حصہ جو ہے محفوظ ہے، ہم کتنے لوگوں کے رشتوں کو باقی رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، نتیجے میں ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں بالکل 100% صحیح بات، روزی میں برکت چاہیے تو رشتہ جوڑو، اور عمر میں برکت چاہیے تو رشتے کی حفاظت کرو۔ تو لہذا ہم لوگ آپس میں زمانہ ہو جاتا، ایک دوسرے کو گھروں کو جاتے نہیں، ہم لوگ اچھے برے میں شریک نہیں ہوتے، اچھے برے میں آنا جانا، ملنا، خوشی میں شریک ہونا، ہر اچھے برے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، مصیبتوں میں ساتھ دینا، خوشی میں شریک ہونا، یہی رشتہ داری ہے۔ آج کے زمانے میں اگرچہ کہ سیل فون آ گیا ہے، اس کے باوجود جب تک ہم سے ہو سکتا ہے قریبی رشتہ داروں کی زیارت ہو سکتی ہے، ضرور جانا، ملنا، جا کر اچھے میں برے میں شریک ہونا، خیر خیریت معلوم کرنا۔ قریبی رشتہ داروں کے گھروں کو بھی ہمارا جانا آنا کم ہو گیا، اللہ ہے کہ شادی ہونا، شادی ہو تو پورے خاندان کو بلانا، نہیں بلائے تو مصیبت ہو جاتی، رشتوں میں فرق آ جاتا۔ گویا کہ ملنے کا ذریعہ کون سا ہمارے پاس؟ شادیاں، نہیں کہ تو جنازہ، جنازے میں حاضر، نہیں بولے تو
شادیوں میں حاضر، اور شادی میں بلانے میں کمی بیشی ہوئی تب بھی شکایت، آئے برابر بلائش نہیں، آئے لیکن برابر بلائے نہیں، یہ شکایت آپ سب کے بعد سنیں گے آپ۔ خوشی سے بلانا، کیا بھی جو شکایت نہیں سو ان کو جو ہے ہر حال میں ان کو گھیگا کے بلانا، ایک بار گئے گھر میں نہیں ہے تو اور ایک بار بھی آنا، دروازہ مجھ کو ہے تیسری بار بھی آنا، رخا دے کو سب جانا نہیں، رخا دے کو گئے تو کیا پوسٹ مین سکا ہے، رخا دے چلے گئے، کیا بلائے سو انہوں، اچھا بلائش نہیں، کیا کیا نخرے ہمارے پاس۔ پہلی بات قریبی رشتہ دار کو بلانا سکھائی کو، آپ کو خبر ہے خود بخود آ جانا، وہ نہیں ہمارے پاس کیا باقاعدہ جس کے گھر میں شادی ہے ذرا پوچھ لو، سب کو معلوم ہے، اکثر لوگ شادی کے تجربے سے گزرے ہیں، لوگوں کو بلانے میں گھر گھر گلی گلی جانا، دھوپ میں جانا، بارش میں جانا، دن میں جانا، انہوں کب ہے ٹائم دیکھ کو جانا، عورتوں کو الگ سے بلانا، پھر مرد بنے کو الگ سے بلانا، مرد بنے کو بلایا ذرا گھر میں سب کو لے کر آ جاؤ، وہ سب نہیں، مرد بنے کو الگ پھر عورتوں کو الگ، باقاعدہ رخا دے کو بولنا، رخے میں نام لکھو بولنا، سب کو مس ہوئے بغیر آؤ بولنا، کیا کیا نخرے ہمارے پاس، یہ سب کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ سیدھی سادی زندگی گزارنے کے بجائے تکلفات میں آ گئے، ہر چیز میں جو ہے ایگو پرابلم بہت زیادہ ہے، انا کا مسئلہ، انانیت کا مسئلہ بہت زیادہ آ گیا، یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار رہے گا، ماموں ہے، چچا ہے، اسے کئی بلانا سو ہمارے گھر کی شادی بول کو، انہیں سب سے پہلے ہمارے گھر میں آ کر حاضر رہنا، انہیں خود معلوم ہو، اگرچہ کہ ہمیں نہیں بولے، انہیں خود بھی آ کر اپنائیت کے ساتھ آ کر ہر معاملے میں شریک ہونا، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو رشتہ داریاں دیکھو کتنا کمزور ہو گیا۔ پرانے زمانے میں آپ ذرا پوچھ لو پرانے لوگوں سے، ایک شادی ہوتی تھی تو لوگ ہم باقاعدہ قریبی رشتہ دار 3 دن پہلے 4 دن پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے، شادی ہو کو بھی 2 دن 3 دن کے بعد جاتے تھے، اور جانے کے واسطے بھی تیار ہوئے تو لوگ چھوڑتے نہیں تھے، عورتوں کے برقعے غائب ہو جاتے تھے، یہ سب تھا پہلے، اتنی محبت تھی ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں۔ اب کیا پورا ون ڈے میچ ہے، اسی میں آنا فوراً بھاگ جانا، ڈائریکٹ شادی خانے کو آئے ڈائریکٹ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ بھی جو ہے 1 گھنٹے کے واسطے آئے۔ ہماری دوستیوں کا حال کیا ہے؟ جنازے میں بھی وہ حال، جنازے میں بھی وہی حال، جب تک آدمی بیمار تھا کون بھی آپ کو پوچھتا بھی نہیں، مر کے بعد اہمیت آخری دیدار کے واسطے آتے ہم لوگ، آخری دیدار کے نام سے آتے، وہ بھی ظلم زبردستی آتے۔ وہ بھی میں ایک بستی میں دیکھا، عصر نماز کے بعد کرناٹک میں جنازے میں شریک ہو گیا، جنازے کے بعد دیکھے تو کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں مسجد کے دروازے کے پاس، بعد میں معلوم ہوا مسلمان اچھی ہیں، ٹوپی کوئی پہنا ہے، کوئی سر پہ دستی ڈال لیا ہے، لیکن مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آیا نہیں، جنازے کی نمازی پڑھا نہیں۔ کیا قصہ بھائی؟ معلوم کرے تو معلوم ہوا مسلمان اچھی، رشتہ دار اچھی کی جنازے میں آئے نہیں، حاضر ہوئے نہیں، بولے تو پاکی نہیں حضرت، کیسے منحوس ہیں دیکھو، خالی جو ہے رشتہ نبھانے کے واسطے مسجد کے دروازے کے پاس آ کر کھڑکو گئی ہیں، اور وضو کر کو آنے، غسل کر کو آنے بھی توفیق نہیں۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا یہ حال، یہ ہے حالت ہماری۔ ہر چیز میں ہمارے پاس جو ہے پیسہ 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 اہم ہو گیا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس 4 آدمیاں رہتے، جس کے پاس پیسہ کم ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی ہمارے پاس۔ رشتے کی وجہ سے پیسوں سے تولنا نہیں میرے دوستو، قریبی رشتہ دار چاہے غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، پھر بھی وہ رشتہ داری سے ہے۔ اب ہمارے پاس معاملہ ایسا ہے، 4 پیسہ جس کے پاس آ گیا انہیں جو ہے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا، بلکہ جو ہے ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، گویا کہ معیار کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ رہے تو اپنے ایکول کے لوگوں بلکہ دور کے لوگوں میں اسے قریب معلوم ہوتے، اور قریب کا آدمی بھی دور ہو جاتا اس کے واسطے یہ پیسے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا معیار جو ہے انتہائی غیر انسانی حرکت ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ پیسوں کی وجہ سے مت تولو رشتوں کو، یہ رشتہ بڑا پاکیزہ مقدس رشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جو پڑھا میں آپ کے سامنے، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کے اعمال اللہ کے پاس نہیں پہنچائے جاتے۔ کتنا اہم ہے
ہم لوگ جو ہے ہر معمولی بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگی، سالوں سال رشتوں کے اندر بگاڑ، سال سال ہو گئے ہیں بات چیت بند، سگے بھائیوں میں، سگی بہنوں میں، سگے قریبی رشتہ داروں میں کتنی دوریاں ہیں ہمارے گھروں میں۔ اللہ کے واسطے ذرا سوچو، ہم لوگ جو کر رہے ہیں صحیح ہے کیا؟ اسلام اسی کا نام ہے کہ نہیں؟ اسلام آپ سے چاہتا ہے جو رشتہ آپ سے کاٹتا ہے آپ آگے بڑھ کر کے اس سے رشتہ جوڑو، جو آپ سے رشتہ کاٹتا ہے اس سے آپ آگے بڑھ کر رشتہ جوڑو۔ ابھی مولوی صاحب آپ کو بتائے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی کئی حدیثیں، تو اسی دوران مجھے اور ایک حدیث یاد آئی، حضرت عقبہ بن عامر سے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا عقبہ، اے عقبہ میری 3 باتیں نصیحت کے طور پر یاد رکھ لو۔ فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے رشتہ کاٹتا ہے آپ اس سے رشتہ جوڑنا، جو آپ سے رشتہ کاٹے آپ اس سے آگے بڑھ کر رشتہ جوڑ لینا۔ بعض مرتبہ شیطان کیا بولتا ہم نہ، ہمارے دلوں میں ہمارے انا کا مسئلہ پیدا کر کے، ہمارا کیا بھی قصور نہیں، پورا قصور ان کا، ہمیں کیا آگے بڑھ کے جا کے ملنا، ہمیں کیا ذلیل ہو گئے ہمیں، ایسے باتیں بول بول کر کے شیطان کیا کرتا اور دور کر دیتا۔ آپ شیطان کو ناراض کرو، اللہ کو خوش کرو۔ شیطان آپ کو ملنے دیتا نہیں، بولتا آپ کا کیا بھی قصور نہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ تمہارے سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، پوری غلطی سامنے والے کی 600، ایسا بول بول کر کے آپ کو کیا کر دیتا، آسمان پہ چڑھا دیتا، آپ کو ذلیل کر دیتا اللہ کی نظروں میں۔ حدیث میں کیا آیا، غلطی تمہاری نہیں بھائی، جس نے تم سے رشتہ کاٹا ہے آپ آگے بڑھ کے رشتہ اس سے جوڑ لو جا کر، سل من قطعک، اس لیے کہ آپ اللہ کے پاس محبوب ہو جائیں۔ دوسری بات کیا بولے، آتی من حرمک، جس نے آپ کو محروم کر دیا تھا آپ اسے دو، عنایت کرو، اسے جو ہے 2 ہاتھوں سے سمیٹ سمیٹ کے دو اسے۔ ایک زمانہ تھا آپ غریب تھے لیکن آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کے ماموں، آپ کے چاچا حیثیت والے تھے۔ میں مانتا ہوں بعض مرتبہ غریبوں پر نظر جاتی اس نہیں، جیسے شروع میں بتایا ہمیں، ایک زمانہ ایسا آیا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، وہ لوگ جو ہے اب فقیر ہو گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، خوب دے دیا ہے، آپ انتقام لینے کی کوشش مت کرو۔ آتی من حرمک، وہ زمانے میں دیے نہیں نہ انہوں، ہمیں کتنے غریبی میں تھے، ہمیں کتنے پریشان تھے، ہمیں کہیں ان کو دینا، ایسا ہوتا ہمارے گھروں میں، عورتیں بھی جو ہے آپ کو یاد دلائیں گے، اس سے دینے کے بجائے غیروں کو دو بہتر، ایسا کریں، ایسا نہیں کرنا۔ حدیث رسول ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے آپ کو محروم کیا اسے دو آپ، آتی من حرمک۔ تیسری نصیحت بولے اللہ کے رسول علیہ السلام، واعف عمن ظلمک، لوگوں آپ پر ظلم کے بہت سارے لوگ کرے ہوں گے، اللہ آپ کو آج موقع دیا ہے، آپ ظلم کا بدلہ لینے کی کوشش مت کرو بلکہ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ ایک زمانہ تھا انہوں ظلم کرے آپ کے اوپر برابر ہے، لیکن آپ جو انتقام لینے کے واسطے مت بیٹھو۔ ہر آدمی انتقام لیتے ہی رہا تو انسان اور حیوان میں کیا فرق؟ اس لیے فرمایا آپ نے، واعف عمن ظلمک، معاف کر دو، معاف کر دو جس نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کیا، آپ کے اوپر جو ہے تہمت لگایا۔ اس کا فائدہ کیا میرے دوستو، خاص کر آپ کو بتاؤں میں قرآن کی روشنی میں، آپ نظر انداز کریں گے، معاف کریں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ خاص کر ہمارے رشتہ داروں میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیتے، ہمارے ٹائم میں انہوں ایسا کرے، وہ زمانے میں ایسا کرے، وہ ٹائم میں ساتھ دیے نہیں، وہ ٹائم میں ہم نہ جو ہے بیچ گلی میں چھوڑ ڈالے، غیراں کام آئے، اپنے کام آئے نہیں، یا اپنے لوگ جو ہیں آستین کے سانپ ہیں، یہ ایسا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو ہوتا ہے، لیکن انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعلیٰ اخلاق، کیریکٹر میں بھی سب سے اعلیٰ اخلاق اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہر آدمی انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، واعف عمن ظلمک، معاف کرو۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی میں ستائے، مارے، گالیاں دیے، آپ کو جو ہے کاہن بولے، جادوگر بولے، شاعر بولے، کیا کیا نہیں بولے، یہاں تک کہ مکے سے باہر نکال ڈالے بھائی، مکے سے، بستی سے،
باہر نکلنے پر مجبور کر دیے آپ. اس کے باوجود سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، آپ چاہتے تو چن چن کر لوگوں سے بدلہ لے سکتے تھے. جب مکہ فتح ہوا، کعبے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئی، اس وقت پورے ظالمہ سامنے کھڑے تھے. اس وقت وہ عورت بھی تھی جس نے اللہ کے رسول کے چچا کے کلیجہ چبائی تھی. چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرا کے ایک حبشی کے ذریعے سے کلیجہ کاٹ کے نکال کے عورت کچا چبائی تھی. انہیں بھی موجود تھی وہ زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مکہ فتح ہو کر فاتح کی حیثیت سے آئے. آپ نے سب کو معاف کر دیا. ایسا کوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے کیا؟ نہیں. جتنے مظالم آپ پر ڈھائے گئے وہ مظالم ہمارے اوپر نہیں ڈھائے گئے. اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ معاف کرو ظالموں کو، معاف کرو، معاف کرو. انتقام لینے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. آپ نے یہی کیا. اس لیے میرے دوستو، قرابت داری کے اندر، رشتہ داری کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. میرا ایک سوڈان کا دوست تھا سعودی عرب میں، میرے ساتھ وہ کام کرتا تھا. وہ بھی بیچارہ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے بہت آزمایا گیا تھا. وہ ابراہیم نام تھا اس کا بھی. وہ بولتا تھا شیخ متوع الاقارب کل عقارب بولتا تھا. مول صاحب رشتہ دار بولے تو بچھواں بولتا تھا انہیں. الاقارب بولے تو رشتہ دار، کل عقارب بولے تو بچھوؤں کے مانند بولتا تھا. بیچارہ اتنا آزمایا گیا تھا انہیں. ایسا ہوتا ہے ہر خاندان میں، ہر جگہ میں، ہر ملک میں، ہر خاندان میں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب کو حکم کیا ہے؟ عفو درگزر سے کام لو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ. بعض جگہ ایسا ہوتا کہ 4 بھائی ہیں، خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بھائیوں میں بہنوں میں اختلاف نہیں. اب بھائیوں کی شادیاں ہوتے عورتوں کی کثرت گھر میں ہوئی. ان کے ذریعے سے بھائیوں میں بھی جو ہے دشمنیاں پیدا ہو جاتی. پھر بھائی گھر سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا. جو جوائنٹ فیملی تھی وہ منتشر ہو جاتی. یہاں تک کہ ماں باپ جو ہے فٹ بال ہو جاتے. آخری عمر میں ماں باپ جو فٹ بال ہو جاتے. بڑا بیٹا بولتا ماں کو میں رکھ لیتا ہوں، چھوٹا بیٹا بولتا جو ہے بابا کو میں رکھ لیتا ہوں. 10 بچوں کو ایک ماں باپ پالتے ہیں. وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آخری عمر میں وہ بچے ماں باپ کو جدا کر دیتے. آخری عمر میں کوئی بابا رکھ لیتا الگ سے، کوئی ماں کو الگ سے رکھ لیتا. اور بعض جگہ میں یہ حالت یہ بھی دیکھو میرے دوستو، اور وہ بعض بچے مستقل ماں باپ کو رکھنے تیار بھی نہیں. میں جو بول رہا ہوں زمینی حقائق بول رہا ہوں. مستقل رکھنے بھی تیار نہیں. وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جو اپنے ہی گھر میں رہ کر وفات پا جاتے ہیں. بعض ماں باپ ایسے بھی ہیں ہر مہینہ ایک بیٹے کے پاس، فلاں بیٹے کے پاس بڑا بیٹا 1 مہینہ، سیکنڈ بیٹے کے پاس 1 مہینہ، تیسرے بیٹے کے پاس 1 مہینہ. ایسا ہی چکر لگاتے رہتے بیچارے. مستقل ٹھکانہ نہیں ان لوگوں کا. غلط ہے یہ، ہندوانہ کلچر ہے یہ. مسلم قوم خدا قرآن اور حدیث کو ماننے والے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے. ماں باپ جہاں چاہتے ہیں، جس بچے کے ساتھ رہنا چاہتے رہنے دینا ان کو. ماں باپ جہاں رہنا چاہتے ہیں بچے، ان کو وہاں رہنے دینا. اور سب سے بڑی غلطی جو ماں باپ کرتے ہیں یہ بھی بتا رہا ہوں، دیکھو زندگی میں پوری پراپرٹی بانٹ دینا. میرے پاس جو کچھ بھی ہے زندگی میں ہی بانٹ دیے. بولو آج کے زمانے کی آج کی اولاد دولت کے بغیر ماں باپ کی بھی قدر نہیں کرتی. آج کی اولاد جس ماں باپ کے پاس دولت نہیں، دولت تقسیم ہو گئی، اس ماں باپ کی قدر بھی نہیں کرتی آج کی ہماری اولاد. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. محمد بشاہ الا ماشاء اللہ کے ساتھ بول رہا ہوں. آج کی اولاد ایسی حالت ہے. دولت ہے، سب ایک جگہ جمع رہتے، ماں باپ کی بھی عزت رہتی. دولت جو ہے بڑھ گئی، فوراً جو ہے بچوں کے نظروں میں بھی فرق آ جاتا. ہر ایک اپنا لائف اسٹائل جو ہے آرام کے ساتھ جینا چاہتا. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے میرے دوستوں، یا اولڈ ایج ہوم کے حوالے کرنا چاہتا. یہ اس سے بھی بدترین چیز ہے میرے دوست. ایسا نہیں ہونا. قرابت داری میں ماں باپ کا سب سے بڑا حق. آج کی بہو جو ہے ماں باپ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح دیکھنا. اس لیے کہ آج وہ بہو ہے، کل آئندہ چل کر وہ بھی جو ساس بننے والی ہے. ہو سکتا ہے
बूढ़े माँ बाप की, बूढ़े सास ससुर की वजह से कुछ तकलीफ़ हो, बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। आप एहसान करो। मैं ये लफ्ज़ एहसान इसलिए बोल रहा हूँ कि वे बहू पर सास ससुर की खिदमत करना वाजिब नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, बहू पर सास ससुर की खिदमत करना वाजिब नहीं है, ये एहसान है। शौहर की इताअत के अंदर ये शामिल है, बस इतना ही। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आज आप अच्छा सलूक करेंगे इन बूढ़े लोगों के साथ, कल आपकी औलाद यही जो देख रही है आइंदा चलकर आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। अगर आप, हमारी बच्चियाँ इन बूढ़े माँ बाप को बोझ समझ रही हैं, सास ससुर को, याद रखो ज़माना जो बड़ी तेज़ी के साथ बदलता। मैं एक हदीस की रोशनी में ये बात बोल रहा हूँ। एक हदीस है, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दो गुनाह ऐसे हैं उनकी सज़ा दुनिया में जल्दी मिल जाती है। दो गुनाह ऐसे हैं जिनका सज़ा जो है दुनिया में मिल जाती है। आपने फरमाया, एक है क़त्अ रहीमी, रिश्तों को काटना, बेटे को माँ से जुदा करना, बेटे को माँ बाप से जुदा करना, रिश्तों को काट कर अलग जीना बसाने की ख्वाहिश में माँ बाप को अकेले छोड़कर भाग जाना, ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपने फरमाया अलबग़ी, सरकशी, जुल्म, ज़्यादती। दो जुर्म ऐसे हैं ताख़ीर नहीं होती उसमें सज़ा में। आखिरत का मामला हर चीज़ में नहीं है, बात सज़ा दुनिया में अल्लाह दिखाता है। ये हदीस है, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्दाश्त करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे के साथ हक़ अदा करो, निभाओ। आज हमारे बच्चों को सिखाने की चीज़ यही है। शादी से पहले अपने बच्चों को बताओ सिला रहमी अहम है, रिश्तेदारी अहम है। और तुम जिस घर में जा रही हो ऐ बेटी, वो घर तुम्हारे घर की तरह होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ का माहौल कुछ भी होगा, सब बर्दाश्त करना। शौहर की खातिर उनके घर के बड़ों का एहतराम बाकी रखना, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त, सबकी खिदमत, ये सब ऐसी नेकियां हैं, उसका सिला जो ज़ाया नहीं होता। हाँ, अगर हालात बदले, ज़माना बदला, पैसे चार पैसे आ गए, नुक़्ते नज़र में फ़र्क आ गया और आप जो है आराम से रहना चाहते हैं, ये सब चीज़ें याद रख लो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ आज जो सलूक तुम करोगे वो सलूक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये ज़माना है, हम लोगों पर उलट फेर करते ही रहते हैं। ये ज़माना किसी को नहीं बख्शता भाई, ये अल्लाह का क़ानून है। ये आपका सलूक खैर का है, यकीनन उसका सिला मिलेगा। आपका सलूक बुरा है, उसका भी बदला आपको मिल कर रहेगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। याद रखो, रिश्तेदारी अहम है, क़राबतदारी अहम है। बूढ़े माँ बाप को बोझ न समझो। करीबी रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनके साथ सिला रहमी करो। हदीस में आता है, बाहर के लोगों को सदका करेंगे तो एक सवाब मिलता, रिश्तेदार को सदका करेंगे तो डबल सवाब। एक जो है सिला रहमी का सवाब, एक सदक़े का सवाब। बल्कि और एक हदीस में यहाँ तक आया कि सदक़े में अफजल तरीन सदक़ा, अफजल सदक़ा अस्सदक़तु अला ज़िर रहमिल काशिह। तुम्हारे सदक़े में टॉप दर्जे का सदक़ा कौन सा है मालूम है? तुम्हारे रिश्तेदारों में जिनका दिल कीना कपट से भरा हुआ है, ऐसे लोगों को चुन चुन के देना, ताकि उनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाए। आपने ये भी बताया कि जो है ख़ानदानों में उल्फत मोहब्बत कैसे पैदा होती है। आपने बताया तहादो तहाबो, हदिया दिया करो, लिया करो। हदिया देना भी सुन्नत, हदिया लेना भी सुन्नत, तोहफ़ा देना भी सुन्नत, तोहफ़ा लेना भी सुन्नत। इससे मोहब्बत पैदा होगी फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अच्छी चीज़ क्या भी बनती थी, और फ़ौरन जो है आपके क़राबतदारों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबका भी ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद भी उनके सहेलियों को भेजते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो मेरे दोस्तों, अच्छे बुरे में काम आने वाले जो है इंसान के लिए उसके क़राबतदार ही होते हैं, उसके रिश्तेदार ही होते हैं।
بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں قبرستان تک آتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی، 1 چیز رہ جاتی۔ 2 چیزیں واپس آنے والی قبرستان سے انسان کی دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، پوری زندگی کمایا۔ دوسری چیز انسان کی اولاد، چاہنے والی اولاد کے واسطے پوری زندگی گزاریا۔ میں کیسا بھی رہندے بھی میرے بچے اچھے رہنا، میں پڑھیا نہیں میرے بچہ اچھا پڑھنا، میری پڑھائی کا بھی نہیں لیکن میرا بچہ ٹاپ درجے میں پڑھنا، قرضان سے پڑھایا، ذلتاں اٹھا کر پڑھایا، لیکن وہ بچہ بھی اگر قبرستان میں زیادہ در کھڑیا نہیں، ادھر مٹی ڈال کر لوگاں فارغ ہوئے، ادھر دعا ہوئی، آہستہ وہ بچہ بھی نکل گیا۔ دولت تو پہلے ہی نکل گئی، آپ کے ہاتھ سے وارثوں کے تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف آپ کے قرابت دار، آپ کے بچے بھی آئے، بھائیاں بھی آئے، قریبی دوستاں بھی آئے، زمانہ بھر ساتھ میں تھے، گھنٹے ساتھ میں کاٹنے والے آپ کے ساتھ، ادھر قبرستان میں مٹی ڈالنے کے بعد انہیں آہستہ باہر آ جاتا۔ آپ نے فرمایا تیسری چیز جو باقی رہ گئی تمہارا عمل ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ بچہ جو ہے بابا بول کر کچھ دیر رکتا، نہ جو ہے دولت رکتی ہے، کوئی بھی نہیں، صرف انسان کا عمل اس کے ساتھ، فی امان اللہ، بس اتنا ہے۔ یاد رکھو قرابت داری جو ہے صرف ہمارے کہاں تک چلتی ہے، رشتہ داری قبرستان تک ہی چلتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ قریب میں ہمارے ہندوستان کا مشہور ایک مالدار ترین شخص پورے ہندوستان کا، رتن ٹاٹا جو ہے انتقال ہوا، ٹاٹا کمپنی کا اونر۔ بہت سارے اخبار میں، سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی۔ آخری میں اس کی بھی کچھ حکمت کا اور نصیحت کی باتیں ہیں جو سننے کے اور سنانے کے لائق ہیں۔ بستر مرگ پر تھا وہ، ہسپتال میں آخری سٹیج میں تھا وہ، آخری میں چند نصیحتیں کر کے گیا وہ بھی دیکھو کتنی اہم بات بتا رہا ہے۔ وہ بالکل موت قریب ہے، مرنے کا پورا پکا یقین ہو گیا ہے، تب چل کر کے وہ نصیحتاً چند باتیں بولتا ہے۔ دنیا کا بلکہ ٹاپ درجے میں دولت مندوں میں سب سے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا، دولت اتنی کمایا کہ کوئی حد ہی نہیں، اور اس کے لائق بہت کچھ خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، سب پر بہت خرچ کیا، جہاں تک ہو سکے خوب لوگوں میں خرچ کیا۔ وہ آخر میں جب وہ مر رہا ہے تو آخر میں کہتا ہے مجھے دنیا میں اس زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ زندگی نے کیا سکھایا مجھے؟ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ رونق، یہ چمک دمک، یہ سب جو ہے عارضی ہے بس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پیسہ کمانا یہ مت سکھاؤ، بلکہ بچوں کو انسانیت سکھاؤ، رشتہ داری سکھاؤ، قرابت داری کے اصول اور آداب سکھاؤ، مل جل کر زندگی بسر کرنے کے اصول اور آداب سکھاؤ، اس لیے کہ یہ دولت سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اس کی حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نظروں میں بے وقت یہ زندگی ہے میری، میں دیکھ رہا ہوں اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں اور مجھے کوئی چیز یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ دولت کمانا اہم نہیں ہے، دنیا سے سب سے اہم چیز کمانے کی کیا ہے؟ انسانیت سیکھو، قرابت داری سیکھو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، یہ اہم چیز سکھاؤ بچوں کو۔ اور عبرت حاصل کرنے کی 3 چیزیں ہیں، یہ بھی بول رہا ہے وہ۔ میں نے زندگی سے جو سبق حاصل کیا، عبرت کی 3 چیز مجھے نظر آئی۔ ایک جگہ ہے ہسپتال، جب میں نے ہسپتال پر نظر دوڑایا تب مجھے معلوم ہوئی صحت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ہسپتال میں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہے آدمی، وہاں جانے کے بعد صحت کی قدر و قیمت معلوم ہوئی مجھے، اور میں دولت کے ذریعے سے صحت خرید نہیں سکتا۔ میں جو گئی صحت اور تندرستی گئی، یہ دولت کام نہیں آتی۔ اور یہ جتنے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں یہ وقت کے بڑے بڑے ٹاٹا برلا کے لوگاں سے، لیکن
سب جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، زندگی کے سامنے ہار مان چکے ہیں۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ ہسپتال۔ کیسے کیسے لوگ ہیں آئی سی یو میں ہیں، سیکنڈ کی زندگی ان کی جو ہے نعمت ہے ان کی، لوگ ترس رہے ہیں پتہ نہیں کب کیا خبر آئے گی بول کر۔ ایک لمحہ غنیمت ہے، صحت کو غنیمت جانو اس نے کہا۔ دوسری عبرت کی جگہ وہ بتا رہا ہے قید خانہ۔ میں نے قید خانے میں دیکھا آزادی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ وہ قیدی کی زندگی کیا ہے؟ ہر چیز میں پابند 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 پابند، سانس لینے کے لیے بھی پابند، کھانے میں پابندی، پینے میں پابندی، سونے میں پابندی۔ آزادی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آپ کو اگر آزاد ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ آزاد ہیں، بہت بڑی نعمت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بولا۔ تیسری بات وہ بولا عبرت کی جگہ اس دنیا کے اندر یہ قبرستان ہے بولا، قبرستان کی زیارت کرو، جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، جب گئے تو خالی ہاتھ سے گئے، کیا بھی اٹھا کر لے کر نہیں گئے۔ دنیا سے گئے تو کیا بول رہا ہے وہ؟ سڑگاڑو تمل میں بولتے ہیں ہمیں، مقبرہ، قبرستان، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یہ کیسے کیسے لوگاں تھے بھئی، کیا دولت کمائے 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 کمائے، دولت ہی کو سب کچھ سمجھے، رشتہ داروں کو چھوڑے، بیوی کو چھوڑے، بچوں کو چھوڑے، پیسے کمانے کے واسطے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ بھی چلے گئے، کینیڈا بھی چلے گئے، ماں باپ کے جنازے میں آنے بھی توفیق ہوئی نہیں، پیسہ اتنا بھوت سوار ہوا، آخر جو ہے پہنچا کہاں؟ وہیں پر واپس پہنچتا ہے آدمی، لے کر کیا جاتا؟ کیا بھی نہیں سوائے کفن کے، اور وہ کفن بھی عارضی، 5 میٹر کا کپڑا، مٹی تیار ہے، وہ کیڑے مکوڑے تیار ہیں، وہ کپڑا بھی جو ہے کاٹ کر کھانے کے واسطے۔ ہماری زندگی کا خلاصہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے عبرت، دنیا میں عبرت دیکھو، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، 300 روپے کی گھڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے، دونوں کیا ہے؟ ٹائم یکی بتا رہے ہیں، کیا بھی فرق نہیں۔ کسی کے پاس کار ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ٹاٹا کمپنی کی کاریں ہیں، کسی کے پاس کروڑ کی گاڑی ہے، BMW بھی ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں بس۔ آپ کا راستہ عمر آباد سے پیرنمبٹ سے عمر آباد کا جو راستہ ہے فکسڈ ہے، 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر ہے، کوئی سی گاڑی میں بھی جاؤ تمہیں، وہ جو ڈسٹنس ہے کم تو نہیں ہوتا آپ کی گاڑی کی وجہ سے۔ آپ کی منزل متعین ہے، عمر آباد سے پیرنمبٹ جانا یا پیرنمبٹ سے گڈیاتم جانا، لیکن آپ کی مہنگی گاڑی کی وجہ سے کچھ فرق پڑا کیا؟ ڈسٹنس کم ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ راستہ بدلا کیا؟ نہیں، سب ایک ہی ہے۔ آپ گاڑی سے، پیسوں سے ڈرائیور خرید سکتے ہیں، ڈرائیور خرید کر اپنے غلام کے طور پر، خادم کے طور پر رکھ لیے ہیں آپ، لیکن پیسوں کے ذریعے سے ایسے آدمی کو خرید نہیں سکتے جو آپ کے دکھ درد کو خرید سکے۔ آپ کی جگہ میں مرنے کے لیے تیار ہو، ایسے آدمی کو آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ کیا بات بولا بھائی نے؟ کیا بول رہا ہے وہ شخص؟ مرنے سے پہلے پیسے سب کچھ ہیں برابر بھائی، یہ پیسے سے ایسے آدمی کو آپ خرید نہیں سکتے جو آپ کے دکھ درد کو جو خرید سکے، یا آپ کی جگہ میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے اور آپ کو ایسے مہلت بھی ملے، ایسا بھی نہیں ہوتا، مرنا تو ہے ہی، اور آپ کی جگہ کوئی اور مر نہیں سکتا، آپ کسی اور کی جگہ مر نہیں سکتے، آپ کی موت آپ کے سر پر سوارج ہے۔ یہ حقیقتیں بول کر گیا وہ شخص۔ اور حقیقت میں حدیث میں یہ بھی آتا، الحکمت ضالۃ المومن انا وجدہ وحق بہا، حکمت اور دانائی کی باتیں مومن کی گمشدہ سامان ہے، وہ جہاں بھی وہ پا لیتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ آج ٹاٹا جو ہے غیر مسلم ہی صحیح، لیکن حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، آج وہ باتیں وہ بول رہا ہے جو دولت کے ریل پیل میں دنیا اندھی ہو گئی ہے۔ آج قرابت داریاں ختم، رشتہ داریاں ختم، خونی رشتے میں کمزوری آ گئی، ماں کیسے بھی تڑپتے رہے، بچہ جو ہے باہر کے ملک میں اپنی فکر اور اپنے بچوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، ادھر بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں اسے۔ یہ دنیا دیکھو بے کیسی ہے۔ آپ بچے کو پالے پوسے بڑا کیے، وہ بچہ جو ہے کینیڈا پہنچ گیا، اب وہاں سے جو امریکہ، پھر وہاں سے جو ہے آئس لینڈ، فلاں فلاں فلاں، جہاں جہاں پیسے زیادہ ملتا وہاں بھاگتا۔ ادھر ماں باپ آخری عمر میں ہیں، پاواں قبر میں لٹکا چکے ہیں، وہ بچے کو واپس آنے کی فکر بھی نہیں۔ بعض ایسے بچے بھی ہیں جو ماں باپ کے جنازے میں تک بھی شریک نہیں ہو سکے، ایسی اولاد بھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔
آپ کمائے، بچوں کو پڑھائے کرائے، فائدہ کیا ہوا؟ وہ بچے جو ہے آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، ایسی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی دولت کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو؟ ہمارے پاس خونی رشتے اہم ہیں، تعلقات اہم ہیں، قرابت داریاں اہم ہیں، رشتہ داریاں اہم ہیں، انسانیت اہم ہے۔ جہاں پیسہ آیا اس نے سب پر پردہ ڈال دیا میرے دوستو۔ جہاں وہ بھی نئے پیسے آئے، وہ یہ ایسے لوگ جو ہیں بہت جلد اپنا ماضی بھی بھول جاتے، کیسا زمانہ پر گزرا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیسے دور سے ہم گزرے سب بھول جاتے ہیں ہم۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی جو ہے رشتہ داری کو معمولی نہ سمجھو۔ اچھے میں برے میں شریک ہونے والے، غم میں شریک ہونے والے، آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے، جو رتن ٹاٹا جو آخری بات جو بولا، خوش رہو، زندگی کو جو ہے اچھے انداز سے برتو، اور لوگوں کو جو ہے یہ سکھاؤ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور ہر چیز آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ یہ پیسہ کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ وہی بات قرآن بول رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہماری حیثیت۔ لوگوں، اس لیے یاد رکھو، لوگوں کو پیسے کی بنیاد پر مت تولو، آپ انسان کی قدر کرو انسانیت کے لحاظ سے، انسان کی عزت کرو قرابت داری کے حساب سے۔ آپ کے بڑے ہیں ان کا احترام، آپ سے جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت، سب سے رشتہ جوڑ کر محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش مت کرو، سب کا ساتھ دینا، سب کے ساتھ رہنا، غم میں خوشی میں، ہر اچھے میں برے میں، اور قرابت داری کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ سب جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ قرابت داری کو جوڑ کے رکھو، رشتے کو مت کاٹو، اس لیے کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ یہ بات کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ بہرحال میری مختصر بات اسی بات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، آباد رکھنے والوں کو اللہ آباد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کچھ زندگی میں کچھ نیک کام کر کے مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور میں خاص نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دو، بچوں کو جو ہے دین سکھاؤ، مسجدوں سے سیکھو، مسجدوں کے ذریعے سے اچھی باتیں سیکھو، اور ہمارے گھروں کو جو ہے اسلامی گھر بناؤ، خاص کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو گھروں میں۔ یہ آپ کا پورا محلہ، یہ اللہ نگر پورا پیرام پیٹ ہمارا اس بات کا عادی ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ فجر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت روزانہ گھر گھر کا ماحول بنا لینا، انشاءاللہ کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، والسلام علیکم۔